ہندوستان کھا دیتا. دیکھنا چاہتے ہو تو ہم ہندوستان رکھا دینے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے, اختیار عطا فرمائے. اور بخاری کی حدیث, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا چیف جسٹس جج بنا کے مولا علی شیر خدا کو بھیجا. فرمایا علی جاؤ تو ہم اسی یمن کا جج مقرر کر لیں. علی تھلے نگاہ کر کے بہ رہے, یا رسول اللہ میں تے قانون جانتے ہی کوئی نہیں. سرکار دی بارگاہ چ ویکھو سرکار نے کیویں پڑھایا ہے. اج ڈگریاں لین واسطے 4-4 سال دا اے جناب وکالت دا کورس کیتا جاندا ہے. جدوں پھر کالے کوٹ پا لیندے نے, پھر اس پورے جناب ملک دے سب تو وڈے بدماش اس وقت دے وکیل نے. جج نو مار دین, حملہ کر دین, انہاں نوں کوئی سزا یا گرفتاری ہو جائے, پورا ملک جناب جان کر دیندے نے. اپنے پیشے کے نام غداری. چھوٹا جا غریب بندہ بیچارہ پھنس جائے, ہزاراں تو بغیر انہاں کیس نہیں کرتے, لڑتا ہی نہیں. غریب بندہ آگے جان واسطے تیار نہیں. غریب آدمی وہ دے واسطے مشکل پیش ہو جاتی ہے. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا علی اسی جج تانوں نہیں بنا دیندے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے دے نال لگایا, سینے دے نال. علی آندے نے مینوں قانون دی بے نہیں سی ہوندی, تے جدوں سرکار نے سینے دے نال لایا کوئی ایسا مسئلہ پاویں قانون دا کسے قسم کا کوئی بھی فیصلہ علی آندے نے کبھی میں اڑیا ہی نہیں, کبھی اڑیا ہی نہیں. ابو بکر تے عمر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اگر کوئی مشورہ لیندے سن مولا علی شیر خدا دا کول لیندے سن, علی دسو مسئلہ کیویں گل کریے, کیویں کام کریے. علی فرماندے نے حضور نے سینے دے نال لایا, روشن ہو گیا سینہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گل سننا میں بھول جانا, سمجھ نہیں آتی, بعد جا کے مجھے یاد ہی نہیں رہتا تسی کی فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ. ابو ہریرہ نے چادر بچھائی, سرکار نے ہاتھ بھر کے نے اسرا دوویں جوڑ کے ید اللہ والے, سرکار نے جو بازار خالی ہاتھ نظر آ رہے ہیں, لیکن سرکار نے ایسا لب بھری چادر تے پا دیتی, پھر بھری پھر چادر تے پا دیتی. فرمایا ابو ہریرہ اینو سینے دے نال مار لو. ابو ہریرہ نے جس دن دی چادر اپنے سینے دے نال میں ملی ہے اس دن تو لگ کے سرکار دی کوئی گل مینوں نہیں بھلی. تقریباً 5000 حدیثاں دے راوی نے ابو ہریرہ, 5000 حدیثاں دے راوی. ابو ہریرہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہوں نے عطا کیتا ہے, بارش دی لوڑ ہے حضور دی بارگاہ دے اندر, کوئی بیمار ہے حضور دی بارگاہ دے اندر. اچھا اتنے ایک میں بڑی پتے دی اور نقطے دی گل دسنا چاہنا, بڑی توجہ چاہنا. اولاد نہ ہوئے, کنے لوگ بے اولاد نے جے اللہ کی بارگاہ دے اندر کنے سجدے کرتے ہوں گے, کنے گڑگڑاندے ہوں گے. ساڑھے پیر و مرشد علامہ ابو بیان پیر سیدنا مجدد رحمۃ اللہ علیہ, اللہ دی اولاد نہیں سی. کیا اللہ دے وہ نیک بندے نہیں سن جنہاں نے ابو بیان کا لقب پیر سیال نے عطا کیتا ہے. میرے استاد محترم قاری محمد الیاس سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگ دے, انہاں دی اولاد نہیں سی. کنے کنے نیک بندے, کیا انہوں نے اللہ کے منت نہیں کیتی ہوئے گی, اللہ کے دعاواں نہیں کیتیاں ہون گیاں. اینو آندے نے بے نیازی. کی آندے نے بے نیازی. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. بڑے لوگ دعاواں کرتے ہیں کاروبار واسطے, صحت واسطے, اولاد واسطے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر دعا کی قبول ہو جائے. اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اللہ نال گلہ نہیں کرتا, اللہ نال لڑ نہیں لگ پیندا, یا اللہ کی کوئی روح چھڈ کے نعوذ باللہ وہ مشرک نہیں ہو جاتا. آندا کی ہے یا اللہ تو بے نیاز ہے. کی آندا ہے بے نیاز کا مطلب کی ہے بے پرواہ, جنوں کسی کی پرواہ ہی نہ ہوئے. اللہ دے مینوں کوئی پرواہ نہیں, میں جنوں چاہواں دیاں تے جنوں چاہواں نہ دیاں. میں بے نیاز بے پرواہ اللہ الصمد, جنوں چاہواں دیاں تے جنوں چاہواں نہ دیاں. لیکن سونیا فوا زیادہ کا آئلن فاغنا, اے سونیا
جائے کراچی جائے لاہور انہوں روانہ کرے سفر کو، کیا خالی جیب کا دے گا؟ نہیں، جیب بھر کے کرے گا۔ پترا راج کو منگن والا ہوئے، کو حاجت مند ہوئے، بستی نہ کروائیں، جو منگے دے دبی اور تیری بستی نہیں میری بستی ہوئے گی کہ فلاں دا پتر ہے انہیں تو سوال کیتا انہیں دیتا کچھ نہیں، اور جیب بھر کے بھیجنا ہے۔ سیٹ ہوئے، ایم پی ہوئے، ایم ایل اے ہوئے، جگیردار ہوئے، وڈیرا ہوئے، چودھری ہوئے، اپنے پتر کی جیب خالی نہیں رہ دیتا، انہوں پتہ ہے انہی نہیں میری بستی ہے۔ بلا مثال بلا تشبیہ، یہ مثال اللہ نے فٹ کیتی نہیں جا سکتی۔ میں دنیاوی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کو، اپنے یار کو، اپنے دلدار کو، سونیا چاہ دنیا کے اندر اور تینوں اتنا پیدا کرنا سکتا تیری جیب وچ نوٹ پا کے کرنا پیا ہوا، جیڑا جو منگے انہوں عطا کر دے گئے۔ اگر حضور عطا نہیں کرن گے یہ سیدھی انگلی اللہ اٹھتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب نو بے اختیار بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا دے مصطفیٰ دی بارگاہ جیڑا جاندا انہوں ملدے ہی کچھ نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر دی جیب عطا کر کے دی جی دے اندر کوئی شے مکدی نہیں۔ منگتے تو رہے منگتے، منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کوئی دکھاؤ تو صحیح، شاہ ہوئے گدا ہوئے انہوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہر چیز عطا ہوئی، ہر چیز ملی گئی۔ معزز سامعین اکرام، حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے ہندوستان کی طرف فرمایا، اشارہ کیتا کہ جاؤ ہندوستان کے اندر تہاڈی ضرورت ہے، اتنے شرک اور معاملات جڑے نے کفر کے بڑے حیاں نے۔ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ چوں اجازت لے کے بغداد کی سرزمین تے آئے، بغداد کی سرزمین تے، تو بغداد کیڑا لاڑا بیٹھا ہے؟ حضور غوث پاک، رشتہ داری میں پہلے دس چکے ہوں، حضور غوث پاک تے کول آئے، حضور غوث پاک آپ لے کے اندر چلے گئے حجرے دے اندر، 3 دن تک اپنا فیض حضور خواجہ غریب نواز اجمیری دے سینے دے اندر وہ نیل دے رہے، فیض عطا کیتا خواجہ غریب نواز اجمیری کو، اور فیض عطا کیتا۔ اے فیض کس طرح ملتا ہے؟ خواجہ باقی باللہ نقشبندی ہے کہ نقشبندی کی گل کر دی ہے، خواجہ باقی باللہ مجدد الفیسانی دے پیر و مرشد آپ دے کول مہمان آ گئے، اور یہ جی توجہ ہوتی ہے نا، توجہ پیر دی، یہ حاصل کریا کرو۔ میں ناصر بھائی راتی شاید شاہ ٹائم میں گل کر رہا سا، ہمیشہ بٹکتا ہوئے گمراہ ہوتا ہے جیڑا مرید نہ ہوئے کسی کا، جیڑا کوئی پیر نہیں نا، جیڑا کسی نال وابستہ نہیں، نسبت نہیں، وہ دا حال یہ ہوتا ہے جنہیں لایا گلی وہ دے نالی چلی تے خسمہ لیا نہیں جاندیاں، انہوں پتہ میرے سیدہ سائی ہے، میرا قسم ہے، نسبت اپنی قائم کرو، مرید ہو کسی چنگے پیر نو لسی پیو پون کے تے پیر پھڑو چون کے، لسی پیو پون کے تے پیر پھڑو، بولو سارے، پیر پھڑو خیرہ گہرہ نتو خیرہ نہیں، چرسی پنگی اور جناب وہ ادھا ننگا تیتا ولی سارا ننگا تے سارا ولی پھڑا ولی، ایسا کوئی معاملہ نہیں اسلام کے اندر۔ پیر پھڑو چن کے اور پیر دی برکت کیے، اللہ انہوں گمراہ نہیں ہونے دے، گمراہ نہیں ہو بندہ آئے گا، توجہ حاصل کریا کرو۔ تے خواجہ غریب نواز توجہ لے رہے نے غوث پاک دی، یہ توجہ نان بائی تے پئی تے کتھوں پہنچا دیتا۔ خواجہ باقی باللہ دے مہمان آ گئے تے ناری کسی دا تندور سی، نان بائی نان لان والا سڑیا کلیا کے ساڈے مہمان آئے نے، خدمت کرو، علماء دی خدمت، اولیاء دی خدمت، ادا صلہ کی ملتا ہے، اے یاد رکھو۔ خواجہ باقی باللہ تے مہمانہ دی خدمت کی تھی، اس نان بائی نے آپ خوش ہو کے نام رات دا ٹائم سی، آپ بڑے خوش ہوئے، یار ساڑھے مہمان آ جان، تسی ساڑھے نمازی ہو، ملے دار ہو، کوئی بندہ اپنا تاور پیش کرتا ہے، حضرت صاحب کوئی تاور ساڑھے لائق ہوئے، یقین کرو دلوں دعا نکلتی ہے
کہ یار ساڈے نال نے سپورٹ کیتی ہے نے تامن دا کہہ دیتا ہے تامن لینا نہ لینا لینا بات ہے بندہ اپنے آپ کو پیش کر دے یہی سب تو بڑا احساس ہوتا ہے لیکن نان بھائی تے خوش ہو کے خواجہ باقی باللہ آپ فرمان لگے ہاں بھائی پترا مانگ کی منگنا ہے مانگ کی منگنا ہے انہیں بلا کی منگیا کہنے لگا خواجہ صاحب مینو اپنے ورگا بنا دیو خواجہ باقی باللہ بنا دیو باقی باللہ بنا دیو انہیں کیا ہوش ہے ہی اور تو چار نان کھوا کے باقی باللہ بننا ہے چار نان کھلا کے باقی باللہ سیاڑیاں ریاضہ مجاہدے تقوی ایک پرہیزگاریاں دی لمبی لسٹ ایک مجاہدے ایک تنہائیاں دے اندر دن رات دیا کوششاں دے میرنا اللہ دے فضل دے نال معاملہ لیکن تو چار نان کھوا کے باقی باللہ بننا چاہنا میں یہ فیض دے پر لے آ جائے گا برداشت نہیں کر سکے گا اور باقی باللہ نہ بن پیچھے ہٹ جا کچھ اور منگ لے کہنے لگا حضور نہیں تساں خود فرمایا ہے جو منگنا ہی منگ لے کہنے لگے مر جائے گا کہنے لگا پیرو مرنا میں تے مر جاواں گا اگر مر جاواں باقی بلا بن کے مراں گا اس تو ود کے میرے واسطے احساس کرے گا مراں گا تے باقی بلا ہی بن کے مراں گا نا مرنا تے مر لیں گے ہو باقی بلا بندا مر جاؤ اس تو ود کے احساس کی خواجہ باقی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے توجہ فرمائی حجرے کے اندر لے جا کے اپنے سینے کے نال سینہ لگایا توجہ فرمائی جب بار آئے میں مرید میں کے حیران ہو گئے پہچانے نہیں جا رہے کہ نان بھائی کون ہے باقی باللہ اے بے توجہ دا سر نان بھائی کون ہے تے باقی باللہ کون ہے حضور غوث پاک آپ نے توجہ فرمائی خواجہ غریب نواز بن اسے توجہ دی گل کرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غار سور کے اندر آپ حضور علیہ السلام دی توجہ حاصل کرتے رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دا صلہ کی ادا کیتا کھبے سجے چونکے کافر سن کریم آقا علیہ السلام نے توجہ دے نال اپنی شکل اپنی مشابت ابوبکر صدیق کو عطا فرما دیتی اے نہ پتہ چلے کہ غلام کون ہے کہ آقا کون ہے جدو دوویں یار آقا دے غلام مدینے وال جا رہے ہیں ابوبکر صدیق کو نہیں پتا میری کیفیت کی ہو گئی ہے میری کی کیفیت ہو گئی ہے سرکار نے مینوں کس طرح رنگ چھڑیا ہے تے کی توجہ فرمائیے کہ دے اندر کوئی حکمت سی لیکن جدو یسرب دے نیڑے جان دے صحابہ یسرب تے مدینے دے نیڑے صحابہ باہر نکلے جڑے وہ مسلمان ہو چکے سن پہلے تو باہر نکلے تے کوئی ابو بکر وال آ رہا ہے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وال آ رہا ہے کئیاں نے صحابہ دی منہ چ سن کے اسلام قبول کیتا سی حضور نے ویکھیا نہیں سی لیکن کوئی ابو بکر وال آندا پیا حضور نے توجہ فرمائی اس توجہ دے نال قائم پڑھ جاندی ہے مشابت بدل جاندی ہے دنیا بدل جاندا ہے اج مشابت اج اسی توجہ انگریزاں دی لینے آ پے تے پینٹ کوٹ پا کے انج لگدا ہے جویں کٹھ انگریز ہوندا ہے انج لگدا ہے نا لیکن حضور علیہ السلام دی اگر توجہ حاصل کیتی جائے حضور دی سنت عمل کیتا جائے چہرے تے داڑھی ہوے شلوار قمیض پائی ہوے منہ مومنا والا ہوے تے پتہ چل جاندا حضور دا غلام ہوندا ہے حضور دا غلام آندا پیا تے جے منہ من ہوے یا تو مومن دے وچوں کافر یا وچوں منافق کردار فعل بول چال چلن اپنا معاملات زندگی معاشرتی زندگی خاندانی سارے سلسلے اگر سارے کافر والے ہون تو پھر حضور دا غلام تے نہیں کوئی کہے گا وہ کہے گا یار موت ہی چنگا انہاں یہو جہے مسلمانوں دا لیکن حضور علیہ السلام دی توجہ حاصل کرو کریم آقا علیہ السلام آپ دے یار ابو بکر صدیق کو ابو بکر وال آ رہے کوئی حضور وال آ رہے ابو بکر صدیق نے بھلا کی کیتا انہوں نے چادر لا کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے سایہ کر دیتا حضور تے سایہ کر دیتا ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا او حضور دے غلاموں ذرا دھیان نال اون دیکھ لو ذرا سایہ کرتا پیا اے غلام ہے تے جنے تے سایہ ہوندا پیا اے آقا سبحان اللہ اے بے توجہ خواجہ غریب نواز اجمیری تے توجہ ہے آپ نے رخصت کیتا ہندوستان وال یہ سارا پاک و ہند برے صغیر اس وقت پاکستان دے بعد معاملہ ہے نا 47 دا
آپ داتا صاحب دے قدمہ تے گئے 40 دن دا چلا اج بھی اتنے چلا کا موجود ہے اور اچھا قریبی مسجد ہے مسجد بھی چلا کر سکتے سن لیکن ولی اللہ دے قدمہ تے بیٹھ کے خواجہ غریب نواز اجمیری نے دس دیتا کہ جو لینے نا ولیاں دے قدمہ چاہ جو ولیاں دے قدمہ جو بڑا کچھ لگ جاتا ہے بڑا کچھ لگتا ہے خواجہ غریب نواز اجمیری آپ نے 40 دن کا چلا کیتا اور چلا کرن تو بعد حضور دادا گنج بخش آپ نے نوازیا خواجہ غریب نواز نو اور جاندے آپ کی لکھتے نے کی کہہ کے جاندے نے جڑا اج بھی متھے تے ماشاءاللہ سیرہ بانی تے لکھیا ہے کوئی شعر ہے جڑا خواجہ غریب نواز فیض رہن تو بعد جان گیا آپ نے جملہ کیا آپ فرماتے نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آپ نے فرمایا صرف ناقصاں دے پیر نہیں کاملاں دے پیر نہیں ناقصاں دے بھی پیر نہیں تے جو میں حاصل کیتا ہے مینوں پتہ ہے معزز سامعین اکرام بس اتنے ہی اس کو اختتام کرنا آپ کا سفر اگے جا کے بے شمار آپ کی اکرامتاں نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کروایا اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی ہی ایک گل کر کے احمد لوری ہویا ہے یہ دوسری پارٹی کا بڑا کو سربراہ یا انہوں کا مولوی احمد لوری لاہور کے اندر اس نے اعلان کیتا انہیں کیا داتا صاحب دی قبر جہی نا اتنے نہیں ہے جتنے تسی جناب آتے ہو مقصد کی سی رش گھٹ جائے یہ لوگ دیوانہ وار آتے ہیں پے انہیں کیا قبر جہی اصل داتا صاحب دی ہے نا وہ قلعے اتنے قبر نہیں لوگ تقسیم ہو جان گے ادھر جان گے کوئی ادھر جان گے لوگوں کو شبے چھپان کی گل کی احمد لوری نے اے مولوی اجمل کا پیو کی میں گل کر رہا احمد لوری نے اعلان کیا انہیں کیا داتا صاحب کی قبر اتنے نہیں ہے قلعے کے اندر ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فیصل آبادی آپ کے دور کا واقعہ ہے اور ہم اثر نے دور احمد لوری اور محدث اعظم جب آپ کو پتا چلے نا احمد لوری نے پروپیگنڈا شروع کیتا ہے کہ داتا صاحب کی اتنے قبر کوئی نہیں اتنے قبر کوئی نہیں قلعے کے اندر ہے لوگوں کے ذہن کے اندر انتشار اور فطور پیدا کیتا جا رہا ہے محدث اعظم پاکستان آپ نے اعلان کر دیتا علماء لاہور کو فرما کانفرنس رکھو داتا صاحب کے قدموں تے داتا صاحب نے مسجد کے اندر کانفرنس رکھو احمد لوری نے بھی بلاؤ تے میں بھی آؤں احمد لوری بھی آوے تے میں بھی آؤں اور اس کانفرنس کے اندر اگر داتا صاحب خود باہر نکل کے کہہ دیں کہ اے میری قبر ہے تو پھر ٹھیک ہے علماء کے پکے رہ گئے انہاں کے محدث اعظم یہ سرکار بھی سوچ کے فرمایا تسی اعلان کرو احمد لوری نو بھی پیغام دیو کانفرنس کے اندر آ محدث اعظم بھی ہوندے نے اور اس کانفرنس کے اندر فیصلہ آئے گا کہ داتا صاحب کا مزار ہے یا قلعے کے اندر علماء لاہور نے جناب کانفرنس لا دی تھی محدث اعظم تشریف لے آئے احمد لوری نو ایک سنیا نے کہے سنے کلے وہ نہیں آیا جدو بھجن کی عادت ہوئے جنہ خالی شوشہ چڑھنا ہوئے احمد لوری نہ آیا محدث اعظم پاکستان آپ نے جناب فضائل بیان کیتے کرامات بیان کیتی داتا صاحب کی سیرت دیتے جلسہ ختم ہو گیا علماء لاہور کہنے لگے آپس کے اندر نا چین گوئیاں شروع ہو گئی اندر یاد چنگا آیا احمد لوری نہیں آیا چنگا آیا احمد لوری نہیں آیا جے آ جاندہ داتا صاحب باہر نہ نکلتے یا کشف نہ کرتے یا جمیں بھی ایک معاملہ ہونا سی وہ نہ ہوتا تو نہ جھوٹیاں پہ جانا سی چنگا آیا احمد لوری نہیں آیا گل چلتی محدث اعظم کو پہنچ گئی مولانا سردار احمد صاحب آپ نے علماء کو بلا کے نا آپ نے فرمایا علماء لاہور کیوں نہیں گل کر رہے ہو
کیا مطلب ہو گئی نہیں آیا تو اسی بچ گئے ہوں ورنہ ساری شکست ہو جاتی دادا صاحب کا کشف کیا باہر نکل کے اظہار قبر کا نہ ہوگا یاد رکھو محدث اعظم مولانا سردار احمد اونی دیر تک گل کرتا ہی نہیں اے جڑی کانفرنس بلاؤن دی گل کیتی ہے اے اپنے کول نہیں کیتی دادا صاحب نے مشورے نال کیتی ہے سبحان اللہ دادا صاحب نے مشورے نال کیتی ہے اور میاں شیر محمد شرف پوری ملن واسطے آن دادا صاحب نو تے گلیاں دے اندر ہی ملاقات ہو جائے اتھوں ہی واپس مڑ جان مرید آکھنا ظہور دربار تے نہیں جانا فرمایا جنہوں نے ملن چلے گا ابو ملاقات ہو گئی ابو ملاقات ہو گئی اور اتھے کی رہن جانا ہے معزز صاحب لکھ رہا لمحہ اقبال کو دادا صاحب آگے لسی پی سکتے ہیں ایک کشف ہے حضور غوث پاک 70 گھراں دے اندر افطار کر سکتے ہیں بے شمار معاملات ہیں یہ نہ سمجھ نہیں آ رہے ٹھیک ہے اس کو کشف کہندے نے اور یہ تصرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں پاک ارواح نوں جتھے چاہے جس طرح چاہے انہوں اجازت ہوتی ہے اور یہ معاملات خواجہ ولی نواز میرے چھوڑے نے کرامات نے لیکن اکتفا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ میرے کو حاضر قبول فرمائے جو سنیا سنائے اللہ